ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ حضرت عمر فاروق نے ایک دن اپنے غلام یاریکا سے کہا کہ آج مچھلی کھانے کو بڑا دل کرتا ہے، مگر صرف مچھلی کھانے کے لیے 8 میل دور جانا اور دریا سے مچھلی لے کر 8 میل واپس آنا صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے، چلو چھوڑو، اگر قریب سے ملتی تو کیا ہی بات تھی۔ حضرت عمر یہ بات کر کے چلے گئے۔ آپ کا غلام یاریکا کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے حضرت عمر فاروق کا خادم تھا۔ آپ نے کبھی بھی کسی بھی چیز کو کھانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر جب آج آپ نے مچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ غلام کہتا ہے کہ جناب عمر ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ آج ان سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں تو وہ عصر کے بعد ہی گھر واپس آئیں گے۔ چنانچہ میں نے عربی نسل کا گھوڑا لیا اور اسے دوڑاتا ہوا دریا کنارے گیا، مچھلی کا ٹوکرا لیا اور اسے لے کر گھر واپس آ گیا۔ گھوڑے کو چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے۔ جب گھوڑے کا پسینہ خشک ہو گیا تو سفر کی وجہ سے اس پر گرد و غبار جمع ہو گیا جو نظر آنے لگا۔ میں نے سوچا اگر گھوڑے کو حضرت عمر نے اس حال میں دیکھ لیا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ گھوڑا کسی سفر پر گیا ہے۔ چنانچہ میں گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے نہلا دیا اور لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب حضرت عمر نماز کے بعد گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، ابھی پکا کر لاتا ہوں۔ میں نے یہ بھی الفاظ کہے تھے کہ حضرت عمر فوراً اٹھے، گھوڑے کے پاس گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے اور کان اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ایک کان دیکھا اور دوسرا کان اٹھا کر دیکھا تو مجھے کہا، یاریکا، تو نے سارا گھوڑا دھویا ہے لیکن کانوں کے پیچھے پانی ڈالنا تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یاریکا، مجھے تیری وفا پر کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، زیادہ پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ یار، میں تو اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف کر دے۔ پھر کہنے لگے، یاریکا، سوچ ذرا، اگر گھوڑے نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری شکایت لگا دی کہ عمر نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کروایا، میں بے زبان تھا، جانور تھا، مجھ بے زبان جانور کو عمر نے اپنی خواہش کے لیے 16 میل دوڑا دیا، تو بتا میں کیا جواب دوں گا؟ یاریکا، عمر بڑا کمزور ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب تو اس طرح کر، اس مچھلی کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے اور گھوڑے کو اضافی چارہ کھلا اور اسے کہنا کہ تیری بخشش اور عمر کی معافی کے لیے دعا کرے۔ یاریکا کہتا ہے کہ میں اس دن اتنا رویا، اتنا تو میں اپنے باپ کے مرنے پر بھی نہیں رویا تھا جتنا میں حضرت عمر فاروق کے جانوروں سے سلوک، پیار اور اللہ کے خوف سے میں نے انہیں کانپتے ہوئے دیکھا۔ میں پھر حضرت عمر فاروق سے اتنا شرمندہ ہوا کہ میں جب تک ان کے پاس رہا میں کبھی ان سے نظر ملا کر بات بھی نہ کر سکا۔ اسی طرح ایک دفعہ شام کا قاصد اسلامی فوج کی کامیابی کی خبر لے کر آیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور حضرت عمر گھر جانے کے لیے تیار ہی تھے کہ قاصد آ گیا۔ آپ نے قاصد کو اپنے ساتھ لیا اور گھر چلے گئے۔ قاصد کہتا ہے کہ میں دل ہی دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آج میں حضرت عمر کے ساتھ ایک اچھا سا کھانا کھاؤں گا، مگر جب میں حضرت عمر کے گھر داخل ہوا تو میں ان کا گھر دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ حضرت عمر نے گھر میں 2 گدے رکھے ہوئے تھے، دونوں میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر ایک گدے پر خود بیٹھ گئے، ایک گدا انہوں نے میری طرف اچھال دیا اور پھر مجھ سے فوج کی کامیابی کی خبریں سننے لگے، اور پھر انہوں نے گھر کی طرف آواز لگائی اور کہا، کلثوم، ہمارا کھانا بھیج دو۔ چنانچہ ایک خادم رکابی لے کر آ گیا، اس میں زیتون روٹی تھی اور روٹی کے اوپر جو نمک چھڑکا ہوا تھا وہ ٹھیک سے پسا ہوا بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے ایک رکابی میری طرف کی اور دوسری بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔
اور ساتھ ہی مجھ سے حالات پوچھنے لگے کہ فوج کو اچھا کھانا ملتا ہے، دودھ ملتا ہے، گوشت وافر مقدار میں ہے کہ نہیں۔ قاصد کہتا ہے کہ نوالا میرے حلق سے نیچے اترتا نہیں تھا اور میری آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں تھے کہ یہ حضرت عمر فاروق ہے جو خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور انہیں فوج کی اتنی پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں بھی ایسے ہی نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے جنہیں قوم کی تکلیفوں اور مشکلوں کا احساس ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں حضرت عمر فاروق اور تمام صحابہ کرام کے اوپر۔ پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پلیز جو بھی ویڈیو دیکھیں وہ لائک کا بٹن ضرور پریس کیا کریں اور اچھے سے کمنٹس بھی کیا کریں۔ ملتے ہیں کل۔